صفحہ نمبر 180 یعنی کہ پیج 180، مواخا کا تیسرا ویلاگ چل رہا ہے، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو افتادہ زمینیں تھیں ان کو دے دیں، اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیے۔ سب سے پہلے حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنی زمینیں پیش کیں۔ بنو زہرہ مسجد نبوی کے عقب میں آباد ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہاں ایک قلعہ، جس کو گڑھی کہنا زیادہ موزوں ہوا، بنوایا۔ حضرت زبیر بن عوام کو ایک وسیع زمین ہاتھ آئی۔ حضرت عثمان، حضرت مقداد، حضرت عبید کو انصار نے اپنے مکانات کے پہلو میں زمینیں دیں۔ مواخا کے رشتہ سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی تھے، ان میں سے بعض حضرات کے نام یہ ہیں۔ حضرت ابو بکر، مہاجرین کے نام یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلیمان فارسی، حضرت بلال، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربی، حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل، یہ تھے مہاجرین۔ انصار میں سے جو لوگ تھے وہ یہ تھے: حضرت خارجہ بن زید انصاری، حضرت عتبہ بن مالک انصاری، حضرت اویس بن ثابت انصاری، حضرت سعد بن معاذ انصاری، حضرت سلامتہ بن دقش، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت منذر بن عمر، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو رویجہ، حضرت عباد بن بشیر، حضرت ابی بن کہب۔ مواخات کا رشتہ بظاہر ایک عارضی ضرورت کے لیے قائم کیا گیا کہ بے خانماں مہاجرین کا چند روزہ انتظام ہو جائے، لیکن در حقیقت یہ عظیم شان اغراض اسلامی کی تکمیل کا سامان تھا۔ اسلام تہذیب اخلاق و تکمیل فضائل کی شہنشاہی ہے۔ اسی سلطنت کے لیے وزراء اور ارباب تدابیر، سپہ سالاران لشکر، ہر قبیلیت کے لوگ درکار ہیں۔ شرف صحبت کی برکت سے مہاجرین میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا، اور ان میں یہ وصف پیدا ہو چکا تھا کہ ان کی درسگاہ تربیت سے اور ارباب استعداد بھی تربیت پا کر نکلیں۔ اس بنا پر جن لوگوں میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا، ان میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ استاد اور شاگرد میں وہ اتحاد مذاق موجود ہو جو تربیت پذیری کے لیے ضرور ہے۔ تفحص اور اس تقصیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا، دونوں میں یہ اتحاد مذاق ملحوظ رکھا گیا، اور جب اس بات پر لحاظ کیا جائے کہ اتنی کم مدت میں سینکڑوں اشخاص کی طبیعت اور مذاق کا صحیح اور پورا اندازہ کرنا قریباً ناممکن ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شان نبوت کی خصوصیت میں سے ہے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان کے والد زید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ملت ابراہیمی کے پیرو ہو چکے تھے اور گویا اسلام کے مقدمہ الجیش تھے۔ حضرت سعید نے انہی کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے اسلام کا نام سننے کے ساتھ ہی انہوں نے لبیک کہا۔ ان کی ماں بھی ان کے ساتھ یا ان سے پہلے اسلام لائیں۔ حضرت عمر انہی کے گھر میں اور انہی کی ترغیب سے اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ علم و فضل کے لحاظ سے فضلائے صحابہ میں تھے۔ ان کی اخوت حضرت ابی بن کعب سے قائم کی گئی، جنہوں نے یہ مرتبہ حاصل کیا کہ حضرت عمر ان کو سید المرسلین کہتے تھے۔ بارگاہ نبوت میں منصب انشاء پر سب سے پہلے وہی ممتاز ہوئے۔ فن قرات کے وہ امام تسلیم کیے جاتے تھے۔
انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔